سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا وظیفہ رب کے ذاتی صفاتی نام اور قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت کا ہے۔ یوں تو قرآن مجید کی ہر صورت ہی بابرکت اور فضیلت والی ہے، لیکن یہ صورت نہایت مفید ہے۔ سورہ کوثر کو مختصر ترین صورت ہونے کا اعزاز حاصل ہے، لیکن برکت کے لحاظ سے یہ بہت مجرب ہے۔ یہ چھوٹی سی صورت انتہائی کثیر فائدوں کی حامل ہے۔ مال و دولت کی کثرت چاہیے یا آپ کو ہر پریشانی سے نجات چاہیے تو یہ صورت بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے اس تحریر کو آخر تک ضرور پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سورہ کوثر مکی صورت ہے۔ یہ صورت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ منبر پر تشریف لائے ہوئے تھے اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کر صحابہ کرام کو سورہ کوثر پڑھ کے سنائی۔ اس صورت میں اللہ پاک نے آپ کو مخاطب کیا ہے اور اس صورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مشکلات میں پڑھا ہے اور اس میں حوض کوثر کا بھی ذکر ہے۔ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک نہر ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ کوثر ایک جنت میں نہر ہے جو پیغمبر سے تعلق رکھتی ہے اور جس سے مومنین جنت میں جاتے وقت سیراب ہوں گے۔ ترجمہ: اے محبوب، بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شہزادے کے انتقال پر کفار دل آزاری کے جملے کہنے لگے۔ کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی، کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ کرو، وہ تو ایسا آدمی ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، جب فوت ہوگا تو اس کا نام مٹ جائے گا۔ ان کفار کے جواب میں اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ صورت نازل فرمائی کہ اے حبیب، ان لوگوں کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہو، بلکہ ہمارے فضل و کرم پر نظر رکھے کہ ہم نے آپ کو بے شمار خوبیوں اور نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، لہٰذا آپ ان کے شکرانے میں نماز پڑھیں اور قربانی کریں، اور جہاں تک آپ کے دشمنوں کا تعلق ہے تو انہی کی جڑ کٹی ہوئی ہے اور یہی ہر خیر سے محروم ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہر شخص خیر سے محروم رہے اور اس آیت کے تحت داخل ہے۔ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ خداوندی میں عظمت اور جہد اور اللہ رب العزت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی پیاری دلیل ہے، کیونکہ کفار نے جب آپ کا مذاق بنایا تو اللہ پاک نے آپ کی طرف سے خود جواب دیا کہ آپ کا دشمن ہی بدتر یعنی خیر سے محروم ہے، اور یہی محبت کی علامت ہوتی ہے کہ اگر کوئی محبوب پر اعتراض کرے تو محب اس کا جواب دیتا ہے۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ کوثر کا لفظ کثرت سے نکلا ہے اور مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہے بہت ہی زیادہ، بے انتہا کثرت، کسی چیز کا اتنا کثیر ہونا کہ لوگ اندازہ نہ لگا سکیں، وہ کثرت تعداد میں ہو یا مقدار مرتبہ یا معیار میں یا کسی اور اعتبار سے۔ لفظ کوثر میں بہت کچھ داخل ہے۔ ایک قوی قول ہے کہ کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے، چنانچہ ابو داؤد میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور فرمایا مجھ پر بھی ایک صورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو آخر تک پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اس میں خیر کثیر ہے، اور یہ وہ حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت پینے کے لیے آئے گی۔ تو جو بندہ فقیر ہے، جو بندہ لاچار ہے، جو فکر و فاقہ میں مجبور ہے، غربت کا شکار ہے، تو وہ بدھ کے دن اور عام دنوں میں بھی یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ ان ناموں کی فضیلت اور برکت اس قدر زیادہ ہے کہ اگر کوئی مانگنے والا فقیر بھی ہوگا تو میرا رب فقیری سے بادشاہی عطا فرماتا ہے، میرا رب مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ اس وظیفے کے معجزات کو جو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ بدھ کے دن یہ وظیفہ ایک بار لازمی کر کے دیکھے۔ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بندہ وقت میں نماز قائم رکھے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے کا میرے ذمے
کرم پر عہد ہے کہ اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، ملائکہ کی محبت کا باعث ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا محبوب عمل ہے، معرفت کا نور ہے، ایمان کی اصل ہے، نماز دعا کی قبولیت کا سامان ہے، دشمن کے مقابلے میں ہتھیار ہے، نماز شیطان کی ناراضگی کا سامان ہے، اعمال کے مقبول ہونے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نمازی اور ملک الموت کے درمیان سفارشی ہے، چراغ ہے اور قبر کے اندر بچھونا ہے، منکر نکیل کے یہ جواب ہے، قبر میں نمازوں کی مونس و خمار ہے، اور جب قیامت ہوگی تو یہی نماز اس کے اوپر سائبان کی طرح ہوگی، بدن کا لباس بنے گی اور اس کے اور دوزخ کے درمیان حائل ہوگی۔ یہ نماز اللہ عز و جل کے حضور مومنین کے لیے حجت اور دلیل بنے گی۔ وظیفہ کرنے کے روحانی، ذہنی اور دلی فوائد۔ وظیفہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آج کے دور میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی، دکھ، بیماری یا ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ بعض لوگوں کو رزق کی تنگی ہوتی ہے، بعض کو گھریلو مسائل، نوکریاں، کاروبار کی فکر ستاتی ہے، کچھ لوگوں کو ذہنی بے چینی، ڈپریشن یا خوف کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں جب انسان کسی وظیفے کو دل سے، خلوص کے ساتھ اور مکمل یقین سے کرتا ہے تو اسے ایک خاص قسم کے روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اب وہ اکیلا نہیں بلکہ اس کا رب اسی کے ساتھ ہے۔ یہی یقین انسان کے دل کو اطمینان دیتا ہے۔ جب بندہ دن رات اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے صفاتی ناموں کو بار بار دہراتا ہے تو اس کی روح کو طاقت ملتی ہے، دل سے غم دور ہوتے ہیں اور ذہن ہلکا ہو جاتا ہے۔ وظیفہ انسان کو صبر، شکر اور قناعت جیسی خوبیاں سکھاتا ہے۔ جب بندہ کسی کام کے لیے دعا کرتا ہے اور بار بار اللہ کو پکارتا ہے تو اسے خود بخود صبر آ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے اور وہی بہتر وقت پر بہتر چیز عطا کرے گا۔ شکر کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وظیفہ کرنے سے انسان یہ بھی دیکھتا ہے کہ اللہ نے اسے کتنی نعمتیں عطا کی ہے۔ انسان کے دل سے حسد، نفرت اور بے چینی ختم ہونے لگتی ہے اور ایک مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں صرف روحانی فائدے نہیں بلکہ انسان کی مجموعی شخصیت اور کردار پر بھی اچھا اثر ڈالتی ہے۔ وہ زیادہ بردبار، نرم دل، پر امید اور محنتی بن جاتا ہے۔ وظیفے کے دنیاوی فائدے اور زندگی میں بہتری لانے والا عمل۔ وظیفہ کرنے کے دنیاوی فائدے بھی بہت ہیں۔ جب کوئی بندہ مسلسل کسی جائز حاجت کے لیے دعا کرتا ہے، مثلا نوکری کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، صحت کے لیے، امتحان میں کامیابی کے لیے، اولاد کی بہتری، شادی کے لیے، اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ وظیفہ دراصل یہی مسلسل دعا اور ذکر کا ایک طریقہ ہے۔ بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں جو خاص مقاصد کے لیے کیے جاتے ہیں، جیسے یا رزق کا ورد، رزق میں اضافے کے لیے، یا شافی بیماری شفا کے لیے، آیت الکرسی یا سورہ یاسین کے وظائف حفاظت اور برکت کے لیے وغیرہ۔ ان سب وظائف کا مقصد انسان کو اللہ کے قریب کرنا اور اس پر توکل پیدا کرنا ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ روزانہ پابندی سے کوئی وظیفہ کرتا ہے تو اس کی عادت میں نظم و ضبط آ جاتا ہے، وہ وقت کی قدر کرتا ہے، بے مقصد کاموں سے بچتا ہے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وظائف کرنے والا بندہ خود بخود گناہوں سے بچنے لگتا ہے، کیونکہ اس کا دل اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے۔ وہ جھوٹ، دھوکہ، حسد اور غیبت جیسے گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، کیونکہ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وظیفہ صرف زبان سے الفاظ دہرانے کا عمل نہیں، بلکہ یہ انسان کو بہتر اخلاق، اچھے کردار اور مثبت رویے کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ وظیفہ انسان کی پریشانی کو کم کرنے میں بہت مؤثر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ بغیر شرط اور بغیر مفاد کے عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ وظائف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں وہ چھوٹی بڑی پریشانیوں سے گھبراتے نہیں
بلکہ صبر اور دعا کے ذریعے ان کا سامنا کرتے ہیں۔ ان کے دل میں اللہ پر یقین اور بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ ایک مومن کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ وظیفہ کرنا صرف ایک عبادت یا رسم نہیں، بلکہ یہ انسان کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لاتا ہے۔ یہ عمل ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے، ہماری روح کو سکون دیتا ہے، ہمارے دل کو مضبوط بناتا ہے اور ہمیں زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنے کے قابل بناتا ہے۔ جو لوگ اخلاص، یقین اور پابندی کے ساتھ وظائف کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ پاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزانہ کچھ وقت نکال کے ذکر اللہ اور وظائف کے لیے نکالیں۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزانہ کچھ وقت اللہ کے ذکر اور وظائف کے لیے نکالیں تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو، ہمارا رشتہ اپنے خالق کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے۔ اللہ الصمد کا پاورفل وظیفہ۔ جمعرات کے دن اللہ الصمد کی تسبیح پڑھتی ہوں اور پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعرات کے دن تسبیح کے دانوں پر اسم اعظم تسبیح اور اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ انشاءاللہ اب ضرور ملے گا۔ رزق اور دولت آپ کو تلاش کرتی پھرے گی۔ یہ ایسا بادشاہ وظیفہ ہے جو آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی مالا مال کر دے گا۔ جو بندہ یہ عمل کرے گا انشاءاللہ وہ مخلوق سے بے نیاز ہوگا اور کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ تو تمام بہن بھائی اس ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں۔ پڑھنے والا فقیر بھی ہوا تو بادشاہ بنے گا اور اس کو اللہ کے حکم سے بے گماں جگہ سے بے انتہا ملے گا۔ زندگی کے حوالے سے کوئی پریشانی ہو، معاشی ہو یا معاشرتی ہو، بھوک اور افلاس ہو یا بیماری ہو، ناگہانی آفت کا سامنا ہو تو یہ وظیفہ لازمی کر لیں۔ چند دنوں میں قسمت بدل جائے گی۔ اللہ الصمد کی تسبیح کا ورد جو کوئی ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور لیٹے ہوئے اپنی زبان پر رکھے گا، اللہ پاک اس کو اس جہاں میں عزیز کر دے گا۔ اس تسبیح کے اندر تسخیر موجود ہے۔ اللہ پاک اس کو عزت، شان و شوکت، برکت، وسعت عنایت فرمائے گا۔ ان کلمات کے اندر بڑی تاثیر ہے، ان کے اندر بڑی طاقت ہے۔ ان کو پڑھنے والا جس کام میں ہاتھ ڈالے گا انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو کوئی مشکل اٹکی ہوئی ہو، کسی مقصد کو پانا ہو، کسی بڑی منزل کو پانا ہو، کسی مشکل کو پار کرنا ہو تو اللہ الصمد کی تسبیح پڑھنے والا ہمیشہ فتح یاب ہوگا۔ جمعرات کی نفلی عبادت اور اہمیت۔ جمعرات بڑی فضیلت کا دن ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک کوئی دن رات جمعرات اور جمعے کے برابر نہیں۔ جمعرات کے دن نفلی عبادت کی کثرت کریں، اللہ کا ذکر کریں اور گناہوں کی معافی مانگیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جمعرات کے روز بندوں کے اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ کریم اپنے کرم سے ان کی مغفرت فرماتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو آپس میں بغض رکھتے ہوں یا رحم نہ کرتے ہوں۔ اسی طرح جمعرات کے روز جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر مومن بندے کی مغفرت کی جاتی ہے سوائے اس شخص کے جو کسی بھائی سے بغض اور عناد رکھتا ہو۔ حدیث پاک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعرات کا دن حاجتوں کے پورا ہونے کا دن ہے۔ جب آپ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ مصر کے پاس جمعرات کے دن تشریف لے گئے تو اس نے آپ کی حاجت پوری کی اور آپ کو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا عطا کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جمعرات کے دن ظہر اور عصر کے درمیان 2 رکعتیں پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو گویا اس نے 12 سال تک دنوں کا روزہ رکھا اور ان کی راتوں میں عبادت میں مصروف رہا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہفتے میں 3 دن بڑے شرف و فضل والے ہیں، وہ پیر، خمیس اور جمعے ہیں۔ ان میں روزہ رکھنا مستحب ہے، اجر و ثواب ان کی برکت سے بہت ملتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ اس رات کو الدخان کی تلاوت باعث برکت ہے، اس کے پڑھنے والے کی بخشش ہوتی ہے اور جنت میں محل تیار کیے جاتے ہیں۔ توجہ سے اس ویڈیو کو آخر تک سماعت فرما لیں اور آپ اس تسبیح کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ اپنی اولاد کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو ترغیب دیں۔ یقین مانیے کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اس عمل کے بے شمار فائدے ہیں، کامیابی اور رزق آپ کے پیچھے ہوگا، لیکن یقین کامل سے پڑھنا اور 5 وقت کی نماز اس عمل کی شرط ہے۔ عمومی طور پر انسان رزق کی تلاش میں ایسا مگن رہتا ہے کہ موت اور آخرت کی فکر سے یکسر غافل ہو جاتا ہے۔ مال کمانے کی دھن میں بھی ایسی سوار ہوتی ہے کہ حلال و حرام کی تمیز کے بغیر بس مال جمع کرنے میں مشغول رہتا ہے اور اپنے خالق و مالک کو گویا بھول ہی جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اتنی محنت اور مشقت کے باوجود معاشی بدحالی سب کے سامنے ہے کہ آج تقریباً ہر کوئی رزق کی کمی، مہنگائی، بیماری اور پوری نہیں پڑتی کا رونا روتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے آخرت کی فکر ہے اللہ پاک اسی کا دل غنی کرتا ہے، اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع کرتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، اور جسے دنیا کی فکر ہو اللہ پاک محتاجی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اس کے جمع شدہ کاموں کو منتشر کر دیتا ہے، حالانکہ دنیا سے مال بھی اسے اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے لیے مقدر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے کو رزق ایسی تلاش کرتا ہے جیسے بندے کو موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ تو رزق کے لیے ہر وقت جستجو میں لگے رہنے کا نتیجہ صرف اور صرف دلوں کا اللہ پاک کی جناب سے غافل ہو جانا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور رزق کی طلب میں میانہ روی اختیار کریں۔ اسم اعظم تسبیح کا وظیفہ۔ آج جس اسم اعظم تسبیح کا وظیفہ بیان کروں گی، یہ ایک ایسا آزمودہ عمل ہے اور بارہا تجربہ کیا گیا ہے کہ ان کلمات کو جو بندہ باوضو ہو کر پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو دولت اور رزق عنایت فرماتا ہے۔ جب کسی کو کوئی شدید مصیبت پیش آئے، معاشی تنگی ہو، قرضہ زیادہ ہو یا راستے کی رکاوٹیں ہوں، تو اس وقت اللہ پاک پر سچا بھروسہ کرے اور یہ اسم اعظم تسبیح پڑھے، ساری مصیبتیں اللہ کے حکم سے ٹل جائیں گی۔ اس مبارک عمل کا تذکرہ ترمذی شریف میں ہے کہ ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبولیت اور اللہ کی رحمت تیری منتظر ہے، اب جو دل سے چاہے اللہ پاک سے مانگ لو۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص دل سے یہ اسم اعظم پڑھتا ہے تو ایک مخصوص فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اے پڑھنے والے، اللہ تیری طرف رحمت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، اب جو دل سے چاہے مانگ لے وہ عطا فرمائے گا، جس کا معنی ہے عظمت اور بزرگی والا۔ یہ اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے، اللہ پاک کی مخصوص صفت ہے، چنانچہ یہ ذوالجلال والاکرام صرف اسی کو کہا جاتا ہے، دوسروں کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ اللہ پاک غلبہ، بزرگی والا ہے اور اپنے غیر سے بے پرواہ ہے۔ یا تو یہ صفت الہی ہے یا یہ اسماء صفات ہیں۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ اللہ عز و جل مخلوق کو فنا کے بعد زندہ کرے گا اور ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ ذوالجلال والاکرام اسم اعظم ہے جس کا ترمذی کی روایت میں ورد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعاؤں میں ہمیشہ التزام کے ساتھ ورد کی تلقین فرمائی ہے، کیونکہ اسم اعظم کے توسل سے مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی اور مستجاب ہے۔ یہ اسم اعظم بہت سے بزرگوں سے منقول ہے، نہایت زود اثر ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ دن میں کسی نماز کے بعد بھی باوضو ہو کر صدقے دل سے 101 مرتبہ یہ اسم اعظم پڑھنا ہے، اول آخر 3 بار درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ صرف 7 دن عمل کریں، انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی۔ اللہ پاک نے چاہا تو گھر میں رزق اور دولت کی فراوانی ہوگی اور اللہ پاک آپ کو کسی کا محتاج نہیں فرمائے گا۔ اس تسبیح کو روزانہ کی بنیاد پر کسی نماز کے بعد بھی جب آپ کے لیے آسانی ہو
نہایت توجہ سے، دھیان سے ایک ہی نشست میں 101 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں رب تعالیٰ کے حضور صدقے دل سے دعا کرنی ہے۔ یہ وہ اسم اعظم ہے جو آپ کی تمام پریشانی کو دور کرے گا۔ اس اسم اعظم کے ذریعے آپ کو اللہ پاک کا قرب حاصل ہوگا اور دعا بھی بارگاہ الہی میں مستجاب ہوگی۔ اللہ الصمد کا وظیفہ۔ فراخی رزق کے حوالے سے اللہ الصمد کا بڑا خاص عمل بیان کروں گی۔ یہ عمل ہے تو مختصر، لیکن اس عمل کے فائدے بے شمار ہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس کو پڑھا ہے، آزمایا ہے، اللہ پاک نے ان کو بے انتہا نوازا ہے۔ اللہ الصمد کا یہ وظیفہ سورہ اخلاص کے حوالے سے ہے، اور سورہ اخلاص وہ عظیم الشان سورت ہے جس میں رب کی شان ہے، رب کی صفات ہیں۔ جو بندہ اللہ الصمد کا یہ وظیفہ کرے گا اور سورہ اخلاص کو پڑھے گا تو اس کے دل میں رب کی محبت پیدا ہوگی۔ انشاءاللہ وہ دنیا سے بے نیاز ہوگا، مخلوق سے بے پرواہ ہوگا، اور اس کا سلسلہ نسل در نسل تک چلے گا۔ روزانہ نماز فجر کے بعد اور خاص کر جمعرات اور جمعہ کو باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ جائے اور اللہ الصمد کا 101 بار پڑھنا ہے، اور اول آخر 11 بار درود شریف بھی پڑھیں۔ یہ عمل ہمیشہ کرتے رہیں، نماز کی پابندی کریں، آپ کے رزق میں برکت ہوگی اور ترقی ہوگی۔ اگر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوا تو اتر جائے گا اور گھر میں خیر و برکت آئے گی۔ اب روزانہ یہ عمل کرنا ہے اور کم سے کم 3 ہفتے لگاتار پڑھنا ہے۔ آپ کا دکھ اور پریشانیاں دور ہوں گی اور گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ بے گماں جگہ سے رزق ملے گا، روزگار میں ترقی ہوگی اور غیب سے آپ کو رزق پہنچایا جائے گا۔ ان وظائف کے ساتھ چند باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ نماز پابندی سے ادا کرنی ہے، استغفار کا بکثرت ورد کرنا ہے، یہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ تو یہ وظائف خود کریں، بہن بھائیوں کو ترغیب دیں، توجہ سے دھیان سے ان کو پڑھنا ہے، اور ان کے ساتھ 5 وقت نماز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ناگہانی آفات سے محفوظ رکھے۔ آمین۔